الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله المولانا العظيم۔ بزرگان محترم، عزیز بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے انسانیت کی کامیابی کی جو بنیاد رکھی ہے وہ ایمان اور عمل ہے۔ ایمان والا اپنے ایمان کے اعتبار سے جتنا مضبوط ہوگا، جتنا قوی ہوگا، اور اس کی عملی زندگی جتنی صحیح ہوگی، درست ہوگی، راہ راست پر ہوگی، اللہ کی مدد اور نصرت کا معاملہ اس کے ساتھ اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ دنیا کی جتنی طاقتیں ہیں، چاہے انسانوں کی بنائی ہوئی طاقت ہو، چاہے اللہ نے بنائی ہو، فرشتوں کی طاقت، زمین و آسمان کی طاقت، ہوا و پانی کی طاقت، میرے دوستو ان ساری طاقتوں سے بڑھ کر کے ایک ایمان والے کی طاقت ہے۔ اس سے بڑھ کر کے اس کائنات میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس ایمان کی طاقت کے اندر جتنی مضبوطی پیدا ہوگی، جتنی قوت پیدا ہوتی ہے، ساری طاقتیں اس ایمان والے کی موافق ہو جاتی ہیں۔ یعنی ایمان کے اندر جتنی مضبوطی پیدا ہوگی، بقیہ ساری طاقتیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو موافق کر دیں گے۔ چاہے وہ اندر کی طاقت ہو، چاہے وہ باہر کی طاقت ہو، چاہے وہ ظاہری طاقت ہو، چاہے وہ باطنی طاقت ہو، چاہے وہ دکھلائی دینے والی طاقت ہو، چاہے وہ نہ دکھلائی دینے والی طاقت ہو، ان ساری طاقتوں کو اپنی حمایت میں کرنے کا واحد علاج ایمان اور عمل ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی سے میرے دوستوں یہ بات بالکل واضح اور کھلی ہوئی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی زندگی، اور آج تک ایمان و عمل والوں کی زندگی اس بات پر شاہد ہے کہ ایمان و عمل بنے گا، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ ایمان و عمل بنے گا، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ میرے دوستو، اگر ایمان و عمل نہیں بنے گا، اس میں کمزوری رہ جائے گی، اس کے اندر لاپرواہی ہوگی، تو اللہ رب العزت معمولی سے معمولی چیزوں کو انسان کے خوف کا ذریعہ، انسان کے ڈر کا ذریعہ بنا دیں گے، اور انسان اس کے سامنے اپنی بے بسی اور اپنی کمزوری کا اظہار کرے، ساری طاقتوں کو اللہ تعالیٰ اس ایمان والے کے مخالف کھڑا کر دیں گے۔ اگر ایمان و عمل میں کمزوری رہی تو ساری طاقتیں اس ایمان والے کے مخالفت میں کھڑی ہو جائے گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایمان و عمل والا صرف اللہ کی طاقتوں سے مغلوب ہوتا ہے، وہ دنیا کی کسی طاقت سے متاثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے پاس یقین ہے، اس لیے کہ اس کے پاس ایمان ہے، اس نے ایک اللہ کی طاقت کو، ایک اللہ کی قدرت کو مانا ہے۔ دنیا
دنیا کی جتنی طاقتیں ہیں اس کی مخالفت میں آ جائے، اس کی دشمنی میں آ جائے، وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. وہ ایمان والا اس سے متاثر نہیں ہو سکتا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندہ مثالیں ہیں. جب میرے دوستو صحابہ اپنے ایمان و عمل میں کامل ہوئے ہیں تو دنیا کی طاقتوں نے انہیں بہت ڈرایا ہے، لیکن صحابہ کبھی متاثر نہیں ہوئے، اس لیے کہ ان کے دل میں صرف ایک اللہ کا خوف تھا. ان کے دل میں صرف آخرت کی محبت تھی. انہوں نے اس آخرت کی تیاری میں، اس کی فکروں میں اپنی زندگیاں کھپا دی ہیں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کی جتنی طاقتیں جب صحابہ کے مخالفت میں آئی ہیں تو صحابہ اس سے متاثر نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں ایک اللہ کی طاقت کا استحضار تھا. ان کے دل میں ایک اللہ کی طاقت کا خوف بسا ہوا تھا. وہ دنیا کی طاقت سے کبھی متاثر نہیں ہوئے ہیں. ہاں، اس لیے میرے دوستو ایمان و عمل جتنا جامع ہوگا اور ایمان و عمل میں جتنا نکھار ہوگا، دنیا کی طاقتیں ہم سے اتنا ہی مغلوب ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار اعلان فرمایا ہے کہ اے ایمان والو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اے ایمان والو تمہیں کم ہمت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اے ایمان والو تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اے ایمان والو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے ہی تمہارے لیے سربلندی رکھی ہے، ہم نے ہی تمہارے لیے عزت رکھی ہے، اور ہم نے ہی تمہارے لیے فلاح و کامیابی رکھی ہے. لیکن شرط کیا ہے کہ کامل ایمان والے بن کر زندگی گزارے. ساری سربلندی اللہ نے اپنے ایمان والے بندے کے ساتھ رکھی ہے، لیکن شرط کیا رکھی ہے کہ کامل ایمان، کامل ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں گے. تو میرے دوستو یہ سارے وعدے اللہ کے ایمان والوں کے ساتھ ہیں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر کمال ایمان کے ساتھ زندگی گزارو گے تو عزت تمہارے قدموں میں آئے گی، حفاظت تمہارے قدموں میں آئے گی، کامیابی تمہارے قدم چومے گی. میرے دوستو یہ قرآن کا کھلا ہوا اعلان ہے، اور یہ اعلان صرف دور صحابہ کے لیے نہیں ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے. یہ تو قیامت تک کی آنے والی انسانیت کے لیے رہنمائی کی، اللہ نے اس کے اندر انسانیت کی رہنمائی رکھی ہے. اب کسی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے، جو چاہے اس قرآن سے سبق حاصل کر لے کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، اس کائنات کے بنانے والے کا کیا حکم ہے. اللہ کا فیصلہ معلوم کرنا ہو تو قرآن سے معلوم کرو، اللہ کا فیصلہ معلوم کرنا ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث کے اندر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ایمان والوں پر حالات کب آتے ہیں، کیوں آتے ہیں. فرمایا ایمان والوں کے حالات اس وقت آتے ہیں جب اعمال بگڑتے ہیں. اور اعمال کیوں بگڑتے ہیں؟ اعمال اس وقت بگڑتے ہیں جب میرے دوستو یقین کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. آج ہم سب کے دلوں سے اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین نکلا ہوا ہے. ایک خالق کا یقین ہمارے دل سے نکلا ہوا ہے، مخلوق کا یقین، مخلوق سے ہونے کا یقین ہمارے دل میں بسا ہوا ہے. ہم زبان سے تو کہتے ہیں سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے،
لیکن کہیں نہ کہیں ہمارا یقین مخلوق سے جڑا ہوا ہے. کامل یقین اللہ کی ذات پر نہیں ہے میرے دوستوں. جب یقین کمزور ہوگا، یقین کمزور کیوں ہوتا ہے کہ یقین کی محنت ختم ہو جاتی ہے. جب یقین کی محنت ختم ہو جاتی ہے تو یقین کمزور پڑ جاتا ہے، اور جب یقین کمزور پڑ جاتا ہے تو اعمال کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اور میرے دوستو جب اعمال کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو حالات آتے ہیں. حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حضرت ابو درداء کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یقول، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انا اللہ لا الہ الا انا. سن لو، میں ہی اللہ ہوں، میں ہی خالق ہوں، میں ہی مالک ہوں، میں ہی پالا نہار ہوں، میں ہی سب سے بڑا ہوں، میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. میں نے ہی تم کو پیدا کیا ہے، تمہارا روزی میرے علاوہ تمہارا روزی کا ذمہ دار کوئی نہیں، میرے علاوہ تمہاری عزت کا ذمہ دار کوئی نہیں، میرے علاوہ تمہاری ذلت کا ذمہ دار کوئی نہیں، میرے علاوہ تمہاری کامیابی کا ذمہ دار کوئی نہیں، میرے علاوہ تمہاری ناکامی کا ذمہ دار کوئی نہیں. یہ ساری ذمہ داریاں اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں. لا الہ الا انا، میں ہی ہوں عبادت کے لائق، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. دنیا والے چاہے جتنے بھی دعوے کر لیں کہ ہم کھلا رہے ہیں تو زندگی گزار رہے ہو، اگر ہم روک لیں تو مر جاؤ گے، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم دے رہے ہیں تو کھا رہے ہو، ہم دے رہے ہیں تو عزتیں مل رہی ہیں، ہم دے رہے ہیں تو کامیابی کی طرف جا رہے ہو. اگر ہم اپنا دست شفقت اٹھا لیں تو دنیا کے اندر تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ دنیا دعوے کر رہی ہے. لیکن میرے دوستو، حقیقی بات تو وہی ہے جو اللہ کہہ رہا ہے. دنیا دعوے کرتی ہے، کرے. اللہ تعالیٰ ان دعوے کرنے والوں کو کبھی ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ ان کو جھکا دیتے ہیں. اللہ کا فرمان ہے، لا الہ الا انا، انا اللہ، میں اللہ ہوں اور میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. مالک الملوک، میں بادشاہوں کا بھی مالک ہوں اور میں دنیا کے حاکموں کا بھی بادشاہ ہوں. چاہے وہ بادشاہت وزارت والی ہو، چاہے وہ بادشاہت صدارت والی ہو، چاہے وہ بادشاہت حکومت والی ہو، میں سب کا مالک ہوں. مالک الملوک و ملک الملوک، اور میں بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہوں. ان کا زور میرے اوپر نہیں چلتا ہے بلکہ میرا زور ان کے اوپر چلتا ہے. میں ان کے حکموں کا پابند نہیں ہوں بلکہ وہ میرے حکم کے پابند ہیں. وہ جو چاہے فیصلہ کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا. فیصلہ تو وہی ہوگا جو میری چاہت ہوگی. مالک الملوک و ملک الملوک. اور آگے فرمایا، قلوب الملوک کی بیدی. یہ جتنے بادشاہ ہیں نا، چاہے چھوٹے بادشاہ ہوں چاہے بڑے حاکم ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان سارے بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں. ان العباد اذا اطاعونی، جب میرا بندہ میری اطاعت کرتا ہے، جب میرا بندہ میری فرما برداری میں لگتا ہے،
جب میرا بندہ میرے حکموں کو پورا کرنے میں لگتا ہے، حولت قلوب ملوکہم بالرأفۃ والرحمہ، میں ان بادشاہوں کے دلوں میں اپنے اس بندے کے تعلق سے محبت ڈال دیتا ہوں، نرمی ڈال دیتا ہوں، شفقت ڈال دیتا ہوں۔ وہ بادشاہ میرے ان بندوں سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان والے نے اپنی زندگی بنائی ہے، اپنی زندگی کو کامل بنایا ہے۔ اور میرے دوستو، آگے اللہ کا ارشاد ہے، ان العباد اذا عصونی، اور جب یہ میرا بندہ میری نافرمانی میں لگتا ہے، اور جب یہ میرا بندہ میری سرکشی میں لگتا ہے، حولت قلوب ملوکہم بالسخطۃ والنقمہ، میں ان بادشاہوں کے دلوں میں اپنے اس نافرمان بندے کے تعلق سے دشمنی، عداوت، بغض، کینہ میں ان بادشاہوں کے دل میں بھر لیتا ہوں۔ حولت قلوب ملوکہم بالسخطۃ والنقمہ، اس سے معلوم ہوا کہ محبت بھی بادشاہوں کے دل میں جو آتی ہے وہ اللہ کے فیصلے سے آتی ہے، اور بادشاہوں کے دل میں جو نرمی پیدا ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے فیصلے سے ہوتی ہے۔ اور میرے دوستو، جو دشمنی اور نفرتیں، جو عداوت بادشاہوں کے دل میں پیدا ہوتی ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ خیر، یہ حدیث آگے اور بھی اس کی تفصیل ہے، وقت نہیں ہے، انشاءاللہ میں اگلے جمعہ کو اس حدیث کو مکمل کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا